ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آرٹیکل 15، 16، 17، 18، 19، 25، 26 ان تمام آرٹیکلز کے تحت یہ ان کا حق ہے، رائٹ ٹو اسمبل، رائٹ ٹو فارم ایسوسیشن۔ السلام علیکم، پشاور ٹاک کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی، ان کے جو صوبائی صدر ہے علی امین گنڈاپور، کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے جلد سے جلوس اور انتخابی جو مہم ہے اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، وہ جلسے اور جلوس نہیں کر سکتے، تو ان کے خلاف جو ہے انہوں نے درخواست دائر کیا تھا۔ اور آج پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل دو رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ جب سماعت شروع ہوئی تو اس وقت تحریک انصاف کے جو وکیل تھے شاہ فیصل عثمان خیل، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ 75 جو ہے درخواستیں جو ہے انہوں نے ضلعی انتظامیہ کو دی ہے کہ ان کو جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہے وہ کنونشن کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے ان کو اجازت نہیں دی۔ اس پر جو ہے ایڈوکیٹ جنرل عامر جاوید نے عدالت کو بتایا کہ یہ تو کہہ رہی ہے کہ 75 درخواستیں دی ہے، لیکن ایسا درخواست جو ہے ہمارے علم میں ابھی تک نہیں ہے اس طرح کی درخواست کہ انہوں نے انتظامیہ کو درخواست دی ہے۔ اس پر جو درخواست گزار وکیل تھے انہوں نے بتایا کہ کرک میں جو ہے وہ ایسا ہی ہوا تھا کہ کرک میں پاکستان تحریک انصاف جو قیادت تھی انہوں نے ضلعی انتظامیہ کو درخواست دی تھی کہ ان کو اجازت دی جائے، لیکن اس دن جو ہے انہوں نے دوسری پارٹی کو اجازت دی اور تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی تھی، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس دن دو جگہوں پر جو ہے یہ دو سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ ورکر کنونشن کرنا چاہتی تھی، تو ایک کو اجازت مل گئی اور وہاں پر چونکہ جو انتظامیہ ہے اور جو پولیس ہے اتنی تعداد ان کی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے اجازت نہیں ملی ہوگی۔ اس پر جو ہے پھر جو درخواست گزار وکیل تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مردان میں جو سابق صوبائی وزیر ہے عاطف خان، ان کے حجرے پر جو ہے کنونشن ہوا تھا، اور جب کنونشن ختم ہوا تو اس کے بعد جو ہے پھر ایف آئی آر جو ہے ان کے خلاف درج کی گئی، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو یہ بتایا کہ سابق جو ہے عاطف خان وہ سابق صوبائی وزیر ہے، لیکن اب اس وقت جو ہے وہ اشتہاری ہے، اور ایک اشتہاری کو ہم کیسے جو ہے یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے حجرے پر جلسے یا کنونشن کرے۔ اس پر جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ یہ ایسا تو پاکستان میں جو ہے نئی بات نہیں ہے، یہاں پر تو کچھ لوگ جو ہے ان کو تو پروٹوکول میں لایا جاتا ہے۔ ان کا جو اشارہ تھا وہ شاید اس جو نواز شریف کو جو ریلیف مل رہا ہے اس پر جو ہے پھر عدالت نے یہ کہا کہ یہاں پر جو ہے یہ نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل سے یہ بھی استفسار کیا کہ کیا ان کے خلاف جو ہے کوئی اس طرح کا پابندی کا آرڈر ہے حکومت کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جلسے اور جو کنونشن ہے وہ منعقد نہیں کر سکتی، تو اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ایسا ابھی تک کوئی جو ہے حکومت نے ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے کہ ان کو اجازت نہیں ہے۔ اس پر پھر عدالت نے یہ کہا کہ اگر ان پر پابندی نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیگر پارٹیاں جو ہے جسٹس اعجاز انور نے یہ بھی کہا کہ اخبار میں تو ہے ہم خبریں دیکھتے ہیں کہ دیگر جو پارٹیاں ہیں وہ جلسے بھی کر رہی ہے، کنونشن بھی منعقد کر رہے ہیں، تو جو درخواست گزار وکیل تھے شاہ فیصل عثمان خیل، انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی جو انتخابی مہم ہے وہ چلانا چاہتی ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو 2 جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں جو ہے پھر الیکشن بھی ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اب الیکشن مہم چلانا چاہتے ہیں، کنونشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو پھر کہا کہ اگر یہ کنونشن کرنا چاہتے ہیں یا جلسے کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے یہ کہا کہ اس کے بھی جو انتظامیہ ہے اس سے اجازت لینا ہوگی، پہلے جو بھی پارٹی کنونشن کرتی ہے جلسہ یا کچھ بھی ہو تو اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، اور الیکشن مہم کے لیے بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کے مطابق ہی آپ جلسہ جلوس جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ ہم جو ہے کسی کو اجازت تو کسی پارٹی کو بھی نہیں دے سکتے کہ وہ سڑکوں پر آ کر جلسے اور جلوس کرے، لیکن اگر کوئی گراؤنڈ میں اگر جلسہ کرنا چاہتی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی گراؤنڈ میں جلسہ کرنا چاہتی ہے یا کوئی جو ہے کوئی بند جگہ ہو جہاں پر جو ہے یہ ورکر کنونشن کرنا چاہتے ہو، تو پھر ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ عدالت نے جو ہے پھر یہ کہا، جو درخواست گزار وکیل تھے اور ایڈوکیٹ جنرل بھی عدالت میں موجود تھے، تو ان کو یہی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو بھی پھر اجازت ہونی چاہیے، وہ بھی پراپر طریقے سے جو قانون اور کہتا ہے جو پرامن احتجاج جو ہے اس کا حق جو جلسے جلوس سے
ان کا حق جو ہے وہ ہر کسی کو حاصل ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف بھی اگر کرنا چاہتی ہے تو قانون کے مطابق وہ انتظامیہ کو درخواست دے۔ اور پھر جو درخواست گزار وکیل تھے انہوں نے کہا کہ پھر یہ ہمیں اجازت نہیں دیں گے، تو اس پر عدالت نے کہا کہ انتظامیہ ہے اس کو آپ درخواست دیں، اگر وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے تو پھر آپ عدالت آ سکتے ہیں، عدالت آ جائے پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیوں اجازت نہیں دے رہے۔ شاہ فیصل عثمان خیل جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ عدالت میں بھی پیش ہوئے تھے، تو ان کی بات جو ہے وہ بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آج کا دن پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت خوشائن دن ہے، کیونکہ آج پشاور ہائی کورٹ میں آئی ایل ایف کی طرف سے دائر کردہ آئی ایل ایف کے پی کی طرف سے دائر کردہ تقریباً کوئی 6-7 پٹیشنز اور ہمارے صوبائی صدر علی امین خان گنڈا پور صاحب کی جانب سے دائر کردہ ایک ریٹ پٹیشن وہ پینڈنگ تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے، ہمیں نہ جلسہ کرنے دیا جا رہا ہے، اور جتنے ڈیپٹی کمشنرز ہیں تھرو آؤٹ دی پروونس، جہاں جہاں ہم جلسے کے لیے، ورکرز کنونشنز کے لیے، ریلیز کے لیے، جس چیز کے لیے بھی درخواست دے دیتے ہیں تو وہ ہمیں ریگریٹ کر دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے اور ریزن بتائے۔ تو آپ کا کہنا بجا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا گیا کہ کیا یہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، کیا اس پر آپ کو کوئی ڈائریکشنز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کو جلسے نہ کرنے دیا جائے؟ تو انہوں نے اس بات کی نفی کی اور کہا کہ ہمیں ایسی کوئی ڈائریکشنز نہیں، سائلین کا یہ حق ہے، ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آرٹیکل 15، 16، 17، 18، 19، 25، 26 ان تمام آرٹیکلز کے تحت یہ ان کا حق ہے، رائٹ ٹو اسمبل، رائٹ ٹو فارم ایسوسیشن، اور اجازت دی کہ ریزنیبل ریسٹرکشنز کے ہوتے ہوئے اور ڈی سی سے پرمیشن لینے کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، پی ٹی آئی کے ورکرز، پی ٹی آئی کے عہدیداران تمام الیکشن کی تیاریاں کر سکتے ہیں، اپنے جلسے جلوس کمپاؤنڈز میں یا بغیر کسی سڑک وغیرہ کو بند کیے ہوئے وہ اپنے جلسے جلوس وغیرہ کر سکتے ہیں۔ شاہ فیصل عثمان خیل کی باتیں بھی آپ نے سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ اب چاہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ اپنی مہم چلا سکے، اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے عدالت کو درخواست بھی دی تھی۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے ایک اور اہم کیس بھی تھا، اور وہ تھا جو ملٹری کورٹ جو ہے ان میں جو کیسز بھیجے گئے تھے، تو پاکستان تحریک انصاف نے ان کے خلاف بھی درخواست دائر کیا تھا، اور آج جو ہے پھر جب سماعت شروع ہوئی تو عدالت کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے ملٹری کورٹ کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، اور اب جو ہے کیسز جو ہے وہ اے ٹی سی عدالتوں میں جائیں گے، تو اس پر پھر عدالت نے اس کیس کو جو ہے نمٹا دیا ہے۔ اور جو درخواست گزار وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو کیسز ہے وہ ابھی بھی ملٹری کورٹ میں ہے، اور جو ملزمان ہے وہ بھی جیل میں ابھی تک نہیں آئے، تو اس پر عدالت نے پھر ان کو کہا کہ آپ درخواست دائر کر دیں اس کا حوالے سے کہ جو لوگ جو ہے وہ ابھی تک ان کے پاس ہے، تو پھر آپ درخواست ایک پراپر دائر۔ تو آج پشاور ہائی کورٹ میں اور اہم بھی کیسز تھے، لیکن ان کیسز کے بارے میں جو بھی مزید معلومات ہوگی اس سے بھی پھر آپ کو آگاہ کریں گے۔